دعا کی طاقت۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگیں ہو رہی تھیں۔ عیسائیوں نے اپنی پوری فوج میدان میں جھونک دی تاکہ وہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کو شکست دے دیں، اور اسی طرح ان کے پیچھے سے کمک بھی ایک بحری بیڑے کے طور پر روانہ ہو چکی تھی ان کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ چلا کہ اس طرح تو ایک بہت بڑی کمک ان کے پاس پہنچ جائے گی تو ان کو پریشانی لاحق ہوئی۔ مسلمان تعداد میں تو تھوڑے ہیں، ساز و سامان میں بھی کم ہیں، کفار کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں جاتا ہے، ساری رات رکوع و سجدے میں گزار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے منت و مناجات پیش کرتا ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، ایک نیک اور بزرگ آدمی جاتے ہوئے نظر آئے۔ صلاح الدین ایوبی اس کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کو سلام کرتے ہیں۔ اس سے حضرت صلاح الدین ایوبی ان کو معلوم ہوا کہ کفار کا ایک بحری بیڑا چل پڑا ہے جو مسلمان پر حملہ کرے گا، اور صلاح الدین ایوبی نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ان سے نمٹنے کے لیے فوج بھی نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے۔ وہ صاحب نظر تھے، چنانچہ انہوں نے آنکھ اٹھا کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے کو دیکھا، اس کی رات کی کیفیات کو بھانپ لیا، فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ اگلے دن خبر پہنچی کہ دشمن کا بحری بیڑا ڈوب چکا تھا۔ ایک وقت تھا کہ رات کی آخری پہر میں مسلمانوں کے ہاتھ اٹھتے تھے، اللہ تعالیٰ دنیا کے جغرافیے کو بدل دیا کرتا تھا۔ آج اس وقت ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اس دال ساگ کے مزے نے ہمیں عبادت کے مزے سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمان پر رحمت فرمائے۔ اس مشکل گھڑی میں ہم ان مظلوموں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے درد کو محسوس تو کر سکتے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں چار آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر ان کے لیے رحمت کی بھیک تو مانگ سکتے ہیں، اتنا تو دکھا ہی سکتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دکھ ہے اپنے مظلوم بہنوں اور بھائیوں کی بربادی کا، ہم تڑپ تڑپ کر دعائیں تو مانگ ہی سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، امید ہے کہ وہ ہم مجبور مسلمانوں کی دعا سن لیں گے۔ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں، مگر ایک دعاؤں کا ہتھیار تو ہے۔ ہمیں چپ کر کے بے حس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور بھی ضرور ان مسلمانوں کے لیے مدد کرنی چاہیے جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلمان کے لیے آخری حد تک کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔